کہتے جی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو بند کمرے میں، جبکہ گواہ کوئی نہیں تھا، 3 طلاقیں تھے، بالکل کام ہو گیا، 3 طلاقیں ہو گئی، طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل 3 طلاقیں، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو گئے۔ شیطان کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں، جو ملا ہے آپ کو شیطان کے، آپ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ وہ جو مینا میں وہ ستون ہے نا، یہ سنتے ہیں وہ شیطان ہے، وہ شیطان نہیں ہے۔ آذان سے پہلے اعوذ باللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر فرضی روزوں کی قضا کریں رمضان کے بعد تو ساری کرنا سنت ہے، نہ کرو تمہاری مرضی۔ میرے دوست کا باپ پاکستان سے مدینے آئے گا، مدینے سے مکے، بوڑھا بھی ہے، پیشاب کی بھی تکلیف ہے، وہ مدینے سے احرام باندھ کے آ جائے، پیشاب کی تکلیف ہے تو ہوتی رہے، کیا ہے، تازہ وضو کرا کے ویل چیئر پہ عمرہ کرا دو۔ میں جیرانہ میں رہتا ہوں، اردو رمضے باہر، اپنے باپ کو لینے مدینے جاؤں گا، واپسی پر عمرہ کرنا لازمی، اگر واپسی بھی جیرانہ آؤ گے تو بڑا لازمی نہیں ہے۔ عورت کا شوہر فوج میں حوالدار تھا، وفات پا گیا، اب پینشن کے لیے بینک میں گورنمنٹ کی طرف سے اکاؤنٹ ضروری ہے، تو عورت اپنے بھائی کے ساتھ دوران عدت بینک کھول سکتی ہے اکاؤنٹ جا کے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت تمام امت مسلمہ فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، انڈیا میں، یمن میں، ہر جگہ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے مسلمان ان کی مدد کریں۔ مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے ادارے پہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ جو غریب طلباء پڑھتے ہیں نا ان کو دیے جاتے ہیں۔ تبلیغ میں جانے کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، انسان بن جاؤ، زندگی سدھر جائے، دین و دنیا بن جائے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ کالے کپڑے پہننے جائز ہیں، بالکل جائز ہیں۔ کہتے ہیں فرعون پہنتا تھا، فرعون تو خیر کالا خضاب بھی لگاتا تھا، تو تم صرف کپڑوں کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کالے خضاب چھوڑو، باقی کالے کپڑے پہننے کو سنت نہ سمجھو جیسے شیعہ سمجھتے ہیں، یا اس کو غم اور سوگ کے لیے نہ پہنو کہ کوئی مر جائے تو پھر کالے کپڑے پہنو، وہ حرام ہے۔ حضرت نے فرمایا من لبس السودا، جو سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ شکل جیوب، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، وہ ضرب الخدود، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، ان کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں حرم شریف میں جنازہ جو ہے مرد اور بابا دعا سب کے لیے ہے، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثیٰ سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ بھائی عمر حسین کوئی ہیں، ان کو اللہ سب کی مشکلیں حل کرے۔ ہم نے ایک پیٹرول پمپ خریدا، اس میں مسجد چھوٹی ایک بنگلے میں بنی ہوئی تھی، ہم نے پمپ ختم کر دیا، مسجد ختم کر سکتے ہیں؟ بہرحال وہ ایک عارضی مسلح تھا، وہ مسجد نہیں ہوتی، اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا نہیں ہے، ہاتھ لگانا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں کسی نے عطر لگایا، میں نے دھو دیا بعد میں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اولاد نہیں ہے تو اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگیں، علاج بھی کرواؤ۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ طائف سے عمرے کا احرام باندھا، احکام پورے کیے، سر مڈانے سے پہلے احرام کھول دیا، 5 منٹ بعد احرام باندھ کے سر مڈایا، ٹھیک ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے جو آب زمزم ملتا ہے اس میں بھی ملاوٹ ہو، اللہ عالم، مجھے کیا پتا۔ آب زمزم میں اور پانی نہ ملائے، خالص دیں، جس کو دیں چاہے تھوڑا دیں۔ دم کے پیسے بینک میں بھی دے سکتے ہیں، حراجی بینک میں دے سکتے ہیں، وہ بھی کر دیتے ہیں نا۔ کہتی ہے جی کہ میں امریکہ سویڈن میں رہتی ہوں، میرا 1 سال کا بچہ ہے، اسے میں نے دودھ بھی پلاتی ہوں۔ ہمارے پاس روزہ جو ہے 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، روزہ رکھ سکتی ہوں؟ دیکھیں، اگر آپ کو روزہ رکھنے میں بچے کا دودھ کم ہو جاتا ہے پھر تو آپ اس کو بعد میں قضا کر سکتی ہیں، لیکن وہ ٹھنڈا ملک ہے، وہاں تو پتہ نہیں لگتا 22 گھنٹے گزرنے کا۔ تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں گرمی ہو، ٹھنڈے ملکوں میں تو بھوک تو لگتی ہے، پیاس تو لگتی ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے ہمت یہی کریں کہ روزے رکھیں آپ، اللہ بچے کا دودھ بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آدمی رکھنا چاہے نا جی، تو بچے کم از کم 8-8 10-10 گھنٹے سوتے ہیں، تو 22 گھنٹے میں 10 گھنٹے سو گیا تو باقی تو 12 گھنٹے بچیں گے، تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کفارہ نہیں ہے، کفارہ ان کے لیے ہے جو ایسے مریض ہیں، بوڑھے ہیں کہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تم بعد میں قضا کر لو جب بچہ بڑا ہو جائے۔ میری والدہ کا مدینے میں آپریشن ہوا، مکہ تشریف تکلیف کی وجہ سے انہوں نے احرام کھول دیا، دم ادا کریں۔ زمین اور جانور، زمین اگر بیچنے کے لیے ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے، کاشت کے لیے ہو تو اس پہ عشر ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے بالکل۔ ایک بچی پیدا ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد مر گئی، اس کو غسل بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے۔ جو بچی زندہ پیدا ہو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے عورت بچہ ضائع کرانا چاہے، بہرحال وہ گناہ تو نہیں ہوگا جو 4 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن نہ کریں آپ ایسی بات۔ بچہ ضائع کرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسقاط کرنے سے بعض اوقات عورت کی یوٹرس میں ایسے ڈیفیکلٹیز پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی بچہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ ایک مقروض شخص کے لیے زکوٰۃ، قربانی اور ادائیگی پہلے قرض ادا کرے۔ بھتیجے کا نکاح اپنی چچی سے نہیں ہو سکتا۔ میں اور میری گھر والی مدینے سے آئے، میں نے عمرہ کیا، گھر والے نے عمرہ نہیں کیا تو اس کو عمرہ بھی کرائیں اور دم بھی ادا کریں۔ شارجہ سے احرام باندھا، مکے میں وضو کے لیے کھولا، وضو کے بعد دوبارہ باندھا، کوئی بات نہیں، احرام کھولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آخر آپ حمام میں جائیں گے، احرام کھولیں گے تو پیشاب وغیرہ کریں گے، احرام کے ساتھ احرام باندھ کے پیشاب کپڑوں میں کرو گے۔ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، غلطی دم پڑ گیا، دم ادا نہیں کیا، اور بھی اللہ سارے عمرے قبول کرے، وہ دم جب اللہ توفیق دے ادا کر دینا۔ احرام کے امام کے پیچھے جو نماز روڈ پہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، 1 لاکھ تو سارے مکے میں ملتا ہے۔ میری اور بیوی کی لڑائی ہوئی، میں نے اپنی فیملی والوں سے کہا کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے، طلاق ہو گئی، اب دوبارہ نکاح کر لو، کرنا چاہتے ہو تو۔ نوکری کرتے ہیں نا وہ جائز ہے، نوکری کو تنخواہ ملتی ہے نا آپ کو۔ میرا ذاتی رقبہ ہے، مرنے سے پہلے اپنے بچے یا بچی کو زیادہ نہیں دے